خدا قدوس ہے، لیکن خدا کا کلام ہی بنی نوع انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا انعام اور روشنی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اس ہفتے میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر۔ اور ہم اس ہفتے بھی اپنا موضوع جو ہے، اپنا ٹاپک جو ہے تصدیق الکتاب، اس کو جاری رکھیں گے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور آپ جہاں پر بھی دنیا کے کسی حصے اور خطے کے اندر یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امید رکھتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، عزیزوں دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں گے، کیونکہ ہم بحث یہ کر رہے ہیں، ہم بات یہ کر رہے ہیں اور ہم اظہار خیال یہ کر رہے ہیں کہ تصدیق الکتاب یعنی خدا کی جو کتاب ہے، خدا کا جو کلام ہے، اس کو ماننے کا جواز کیا ہے، کیوں ہم اس کو خدا کا کلام مانیں۔ یہی ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے جس کو ہم آگے بڑھائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو اسی ہفتے بھی جاری و ساری رکھیں گے تاکہ یہ کلام کا حصہ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تو پچھلے ہفتے میں گزارش کر رہا تھا ایک آیت کے لیے سورہ الانعام میں سے اس کی 84 ورس کو، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج پھر اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں اور کچھ آیات کو ہم دیکھیں تاکہ آپ نوٹ کریں اور آپ اس بات کو اپنے حافظے میں رکھیں، اپنے دلوں میں رکھیں، اپنی نوٹ بک پہ لے لیں، اور تاکہ جب بھی باہمی گفتگو ہو تو آپ ان آیات کو کوٹ کر سکیں۔ تو سورہ الانعام اور اس کی ورس نمبر 85 یعنی چھٹی سورہ آف دا قرآن 85 ورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پروگرام میں۔ اس میں لے کر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، کن لوگوں کو؟ نیک لوگوں کو۔ اور پھر لکھا اور زکریا اور یحییٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔ اور پھر قرآن میں لکھا اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان کو سب جہان کے لوگوں پر ہم نے فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر جسے اپنے بندوں میں سے چاہے وہ چلا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے، جو عمل کرتے تھے، سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ تھے سارے۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سب وہ لوگ تھے، خاص طور پہ یہ مخصوص لوگ تھے جن کو خدا نے کیا کیا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عنایت فرمائی تھی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اور اگر یہ ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے بعد ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں قرآن شریف کے اندر لکھی ہیں کہ یہ تو ضروری ہے کہ ان کو خدا نے حکم دیا، نبوت دی، شریعت دی، تو ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اب یہ پورا ایک زبردست اور مکمل اور کامل پوائنٹ ہے قرآن کے اندر کہ جتنے یہ لوگوں انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا، ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا، ان کی ہدایت کا، ان کے مقام و منصب کا قرآن نے ذکر کیا ہے، تو اب ایڈریس ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت کا نمبر 91 ہے چھٹی سورہ آف دا قرآن میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم، یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، فبہداہم مقتدا، کہ ان کی ہدایت کی پیروی کرو، اور پھر کہہ دو کہ میں تم سے
اس کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ تو یہ پوری آیات کا کانٹیکس ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے تو قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کی ہدایت، کیونکہ ان کو ہدایت دینے والا کون تھا، ان کو کتاب دینے والا کون تھا، ان کو حکم شریعت دینے والا کون تھا، ان کو کلام اور الہام دینے والا کون تھا، یقیناً وہ خدا تھا۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کو ضرور پڑھیں۔ جب قرآن کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ توریت شریف، انجیل شریف کی روشنی سے جو ہے آگاہ ہو جائیں گے، اور اس طور سے لکھا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو ہم نے ابھی تک دو بڑے حصوں کو پڑھا ہے کہ توریت شریف خدا کی طرف سے، زبور شریف خدا کی طرف سے ہیں، حضرت داؤد بھی خدا کی طرف سے ہیں، حضرت موسیٰ بھی خدا کی طرف سے ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ اور جناب مسیح کو جو انجیل شریف ملی ہے، ذات خود جو انجیل شریف ہے وہ ہدایت اور روشنی ہے۔ اور پھر ہم جو آیت پہلے پڑھ چکے تھے اس کی طرف میں دوبارہ لے جانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم، یہ ترتیب ہے توریت، زبور اور انجیل، تو اب ہم انجیل کا جو حصہ ہے وہ پڑھ کے پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ آپ کو ملے گی قرآن شریف کی 5 نمبر سورہ اور اس کی 46 ورس کے اندر، کہ اس کو آخری ٹچ ہم دے رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کیسا۔ اور یہ آیت میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی پڑھی تھی، لیکن دوبارہ پڑھ کے 46 ورس اور 47 بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ پورا ماجرا کیا ہے، آدھی آیات نہیں۔ تو 46 ورس کے اندر لکھا ہے، ان پیغمبروں کے بعد، یعنی پہلے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل۔ میرا مقصد یہ پوائنٹ بتانے کا کہ انجیل بھی خدا کی طرف سے ہے۔ انجیل عنایت کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تھی نہیں، اور توریت کو جو اس سے پہلی کتاب ہے سچا بتاتی ہے، پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے، یعنی انجیل شریف بھی، اور انہیں نصیحت کرتی ہے۔ اور پھر اب جو بات ہے، بعض دفعہ ہم اپنے جبر سے، زبردستی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ بائبل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے، آپ پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، میرے مسلمان بہن بھائی بھی اور میرے مسیحی دوست اور بہن بھائی بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے۔ قرآن جو کہنے لگا ہے وہ سورہ المائدہ کی 47 ورس میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پروگرام کی اتھارٹیز جو میرا پروگرام آگے چلاتے ہیں، پروڈیوسر صاحبہ اور دیگر لوگ جو ہیں، ٹیم جو ہے، وہ مجھے اجازت دے تو میں تو یہی پروگرام کرتا رہوں، میں اینڈ نہیں کروں، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر میں کلام کرتا رہوں۔ اور یہ جو سورہ المائدہ کی 5ویں سورہ کی 47 ورس پڑھنے لگا ہوں، یہ قطعی طور پر، جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ پورے قرآن شریف کے اندر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے، بائبل کو نہیں پڑھنا چاہیے، بائبل خدا کا کلام نہیں ہے۔ میں بالکل آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پورا قرآن پڑھیے، اور قرآن کے 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، یہ بڑا کام نہیں ہے، میں خود پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اظہار خیال کریں گے، اور جب آپ نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ نے توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء یعنی بائبل مقدس کو نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے، خواہ آپ مسیحی ایماندار ہوں، خواہ آپ مسلم ہوں، پڑھنا شرط ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ 47 ورس کے اندر، اور اہل انجیل کو let the people of the gospel، اور اس کے اندر لکھا ہے وَلْيَحْكُمُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، لکھا اہل انجیل کو، یعنی جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے، ان کو چاہیے کہ جو احکام اس میں نازل فرمائے گئے ہیں، یعنی انجیل کے اندر جو حکم ہے اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہیں دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ تو یہ 3 لفظ یاد رہیں۔ اگر آپ نے میرے پچھلے پروگرام کو بھی دیکھا ہے، میں نے کہا تھا کہ جو خدا کی توریت میں لکھے ہوئے احکامات کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ ظالم ہو جائے گا۔ اور اب انجیل شریف کے لیے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، کیسے آپ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس طرح پڑھنے سے ایک تو یہ نظریہ کہ ثواب ملے گا، لیکن یاد رکھیے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھ کر، مطلب کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھنے سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی
کہ یہ قرآن، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں کہ مسیحی بہن بھائی یہ سمجھنا شروع کر دیں گے میرے پروگرام کو دیکھ کر کہ یہ قرآن تو ہماری کتاب ہے۔ ہماری کتاب سے مراد ہے یہ تو گواہی دے رہی ہے تورات شریف کی، انجیل شریف کی، زبور شریف کی، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اکرام کو برحق کہہ رہی ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو انجیل میں لکھے ہوئے حکم کے مطابق جو ہے وہ، یعنی جو اس کے اندر فرمان لکھے ہوئے ہیں، خدا کا کلام لے کے اس کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ تورات کے اندر جو حکم دیے ان کو عمل میں نہ لانے والے کافر ہو جائیں گے، پھر وہ ظالم ہو جائیں گے، اور انجیل شریف کے اندر جو لکھا گیا اس کو نہ ماننے والے، اس کے مطابق عمل نہ کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ اولئک هم الفاسقون، وہ تو فاسق ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ hath revealed such are evil livers، یعنی جو بھی کلام نازل کیا گیا اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں وہ فاسقین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اے پیغمبر، یعنی 48 ورس کے اندر، اے پیغمبر ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو سچا بتاتی ہے۔ تو دنیا کا کوئی عالم، کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ ہم باہمی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کہتے جی قرآن جو ہے وہ بائبل کو، تورات شریف کو، انجیل شریف کو اور زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو جھوٹا بتاتی ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور اگر آپ میرے مسلمان بہن بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا استغفر اللہ، معاذ اللہ، 100 بار توبہ ہے کہ قرآن تو ایسی بات نہیں کہہ رہا۔ قرآن تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی جو کتاب اے محمد تم پر آئی ہے وہ اپنے سے پہلی تمام کتابوں کو سچا بتاتی ہے، اور ان پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے، کیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ کیوں قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر لکھا اس کے مطابق حکم نہ دیا تم کافر ہو جاؤ گے، تم فاسق ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے؟ تو پلیز اس بات کو گہرے طور سے اپنے اندر رکھیں۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، پچھلے پروگرام سے اس کا ربط جوڑتے ہیں کہ تورات بھی خدا کی طرف سے ہے نازل کی، اور زبور شریف بھی خدا کی طرف سے ہیں، اور پھر انجیل شریف بھی خدا کی طرف سے ہے، ان میں ہدایت ہے، ان میں روشنی ہے، ان میں سب کچھ ہے۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، اور یہ ایک زندہ واقعہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا یوسف یوحنا ایک بہت بڑا کرکٹر تھا پاکستان کے اندر، اور اس کی مرضی تھی، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن یاد رکھیں اہل مسیحیت کی طرف سے زندہ خدا نے مجھے وہ برکت بخشی کہ میں اس کو ملنے کے لیے گیا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں ملنے کے لیے گیا۔ اور یوسف آج بھی زندہ، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ بات آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہے۔ میں رائے ونڈ کے اندر گیا، اور رائے ونڈ مکہ کے حج کے بعد بہت بڑی گیدرنگ ہوتی میرے مسلمان بہن بھائیوں کی، اور یہ میں ضمناً بات سنانے لگا ہوں۔ جب ہماری محفل ہوئی تو وہاں ان کے مفتی صاحب موجود تھے، یوسف صاحب خود موجود تھے، اور پھر سعید انور کے بھائی جوید سعید انور، میں نام لے کر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سچی بات ہے، سنی نہیں، یہ میں نے خود گواہی ہے، وہ بھی موجود تھے۔ میں بہت چھوٹا نقطہ، بڑی لمبی گفتگو تھی، 3 گھنٹے کی وہ بات تھی، لیکن ایک بات میں ان میں سے عرض کروں گا، جب وہ مفتی صاحب ہماری گفتگو میں شامل ہو گئے تو یہ سب کے لیے، مسیحیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ واقعہ زندہ واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کچھ ملے گا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بائبل تو بدلی ہے۔ تو میں نے کہا جی کون سی چیز نہیں بدلی، یہ میں زندہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن شریف جو ہے وہ نہیں تبدیل ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن شریف کہے گا وہ آپ مان جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ ہم مانیں گے، اگر ہم نہ مانیں تو ہم کافر ہو جائیں گے، ہم تو خدا کی ناراضگی ہم پر آئے گی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ چونکہ عالم دین ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، تو آپ ایک آیت قرآن میں سے پڑھ دیجئے، آپ بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ الانبیاء، 21ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کی 105 آیت میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ قرآن شریف میں میرے لیے پڑھ دیں، 105ویں آیت، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ پڑھ دیں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ پڑھیں کیونکہ آپ عالم ہیں۔ بہرکیف یہ آیت وہاں ڈسکس ہوئی، اور یہ میں زندہ گواہی آپ کو سنا رہا ہوں، زندہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بات کہوں جس کا حوالہ میرے پاس ہو، جو میرے دوستوں کو اپیل کرے
اور یہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے، یہ کبھی بھی موضوع بحث نہ آئے کہ اس پروگرام کے اندر ایسی بات کہی گئی ہے۔ خیر یہ آیت آپ سن لیں، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے اور اس کی 105 ورس ہے۔ اس میں لکھا ہے، اور ہم نے نصیحت کی کتاب توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ اب یہ سن لیجئے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یہ نہیں لکھا کہ ہم نے نصیحت کی کتاب توریت کے بعد زبور میں بیان کر دیا۔ وَكَتَبْنَا کا لفظ جہاں بھی آئے گا، یہ کاتبہ، کاتب، آپ نے کتاب سنا ہوگا، کتابت سنا ہوگا، اس کا مطلب لکھنا ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، توریت کے بعد زبور کے اندر لکھ دیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے اور یوسف صاحب سے اور جاوید سعید انور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا جی قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، آپ نے کہا جی قرآن پرفیکٹ کتاب ہے، ہم قرآن کی گواہی لیتے ہیں، اگر قرآن بھی پریز دی لارڈ زبور شریف کی گواہی دے تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زبور میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے چیک کر لیتے ہیں، اگر آج زبور کے اندر نہ ہو تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے ہاں جو پہلے زبور تھے ان میں تھا۔ میں نے کہا نہیں جناب، یہ بائبل مقدس میرے ہاتھ میں موجود ہے، زبور شریف میرے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے۔ وہ اس کتاب کو کھول نہیں رہے تھے، میں نے کہا آپ پڑھیے، اس کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ پڑھ کر سنایا۔ بہرکیف میں اپنے موضوع کی طرف واپس چلوں گا، لیکن یہ میں نے زندہ گواہی بتائی ہے کن کے لیے؟ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور پھر اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ میں اس بڑے سینٹر کے اندر گیا اور مکہ کے حج کے بعد، سعودی عرب میں جو حج ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً یہ بڑا اجتماع، بڑی گیدرنگ ہوتی رائے ونڈ لاہور کے اندر، میں وہاں موجود تھا۔ جب آپ کا دل دوستی پہ ہوگا، جب آپ کا دل پیار پہ ہوگا، پھر خوف نہیں آئے گا۔ اور انجیل شریف کے اندر لکھا ہے یوحنا کے خط کے اندر کہ کامل محبت خوف کو زائل کر دیتی ہے۔ مجھے کبھی بھی خوف نہیں ہوا کیونکہ میرا دل صحیح ہے، میں محبت کرتا ہوں، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں پیار کرنا چاہتا ہوں اور میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے مفتی صاحب کو حوالہ دیا کہ یہ پہلے زبوروں میں نہیں، آج بھی یہ زبور شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے اندر 37واں زبور 37 سامز اور اس کی 9ویں آیت سے میں نے ان کو کہا آپ آگے تک پڑھ لیں، تو اس کے اندر وہی بات لکھی ہے۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں زبور شریف کا یہ حصہ لکھا، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ تو میں نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ آج بھی یہ 37 زبور کی 9ویں آیت سے لے کر آنورڈ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے عزیزو، ضمناً یہ بات میں نے عرض کر دی، ہم واپس جا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں مفتی صاحب کے پاس پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، یہ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، بہت مشہور کتاب ہے، میں نے کہا اس کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے کہ زبور 150 ہیں۔ تو میں نے کہا آج بھی اس بائبل مقدس کے اندر زبور نہ تو 149 ہے، نہ تو 149 ہے، نہ 151 ہے، نہ 151 ہے، بلکہ پورے کے پورے 150 زبور موجود ہیں۔ تو پلیز بہنوں بھائیوں دوستو عزیزو، ہمیں انصاف پر مبنی گفتگو کرنی ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن میری دعوت فکر یہ ہوگی، میری دوستی کی دعوت یہ ہوگی کہ پلیز آپ توریت شریف کو پڑھیے گا، آپ انجیل شریف کو پڑھیے گا، اس میں قرآن نے گواہی دے دی کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اور پھر زبور شریف کو پڑھیے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ زبوروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور آج تک زبور، بھئی خدا کے کلام کو کون بدلے گا؟ کون خدا سے بڑا ہو سکتا ہے؟ خدا سب سے بڑا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو، تصدیق الکتاب کو آگے بڑھائیں گے، اور ضمنی طور پر یہ گواہی میں نے آپ کے ساتھ عرض کی۔ اب ہم قرآن کی ایک اور گواہی کو پڑھ رہے ہیں کہ تصدیق الکتاب یعنی کلام مقدس کو، کتاب مقدس کو، توریت شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو ماننے کا جواز کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں ہم مان لیں؟ اس کی ریزن بہت بڑی ہے اور گواہیاں بہت بڑی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ ختم نہیں ہونے پا رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت سورہ آل عمران میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور تیسری سورہ آف دا قرآن، اور اس کی تیسری آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں تاکہ ہمیں اور تھوڑا سا فائدہ ہو۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن کا بیان ابھی میں سنانے لگا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ جو ہے
اس نے کیا کیا ہے کہ کون سا الہام اور کلام بنی نوع انسان پر نازل کیا ہے، یعنی ایک خاص امت پر نہیں، صرف اہل یہود کے لیے نہیں، قوم بنی اسرائیل کے لیے نہیں، اہل مسیحیت کے لیے نہیں، مسیحیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے کون سا کلام نازل کیا۔ آپ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ قرآن شریف کی 3 نمبر سورہ ہے، اور پھر اس کی آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور تیسری آیت سے یہ لکھا ہے اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل کی۔ اب میں اگر آپ کو سچا ترجمہ پڑھ کے سناؤں، یعنی جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے عربی کے اندر، وہ پتہ کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کو سچا بتاتی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب دیکھیے کہ 7 ذکر آ گیا، پہلے میں نے علیحدہ علیحدہ ذکر سنایا، اب ایک ہی آیت کے اندر میں پھر آپ کی توجہ کو دوبارہ مرکوز کر رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے اٹھ کے نہیں جائیے، بلکہ آپ پورے محو ہو کر توجہ کے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے دوبارہ اس حوالے کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جہاں میں نے اکٹھا حوالہ پیش کر دیا ہے کہ وہ پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل کی ہے۔ اب وہ ہے کیا؟ وہ ایک خاص امت کے لیے نہیں ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے توریت اور انجیل، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل اتاری، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے فرقان جو ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور پھر ہم نے اس کو ایسی قدرت دی کہ سچ اور جھوٹ کے اندر یہ فرق پیدا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ قرآن کے ترجمے میں، اس کے اصل الفاظ عربی ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے یہ اضافی ہوتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ کرنے والا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ یہودی اپنا منہ مروڑتے تھے، بعض یہودی، سارے نہیں، وہ غلط بیانی کرتے تھے، تو یہ غلط بیانی نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کا لفظ جو ہے، جو اصل لفظ ہے، وہ قرآن کے ٹیکسٹ میں عربی میں موجود نہ ہو اور آپ اس کا ترجمہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیں، یہ اضافی بات ہے۔ اور پھر اس کا اگلا ترجمہ یہ ہے کہ جو خدا کی نازل کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو موسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل ہوا، یعنی توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء، جو بھی اس میں لکھی ہوئی چیزوں کا انکار کرے گا، خدا کا عذاب اس پر آئے گا، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا، عمل نہیں کرے گا، وہ میں نے پہلے ریفرنس دیے تھے، وہ ظالم ہو جائے گا، وہ فاسق ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ خدا کی ہدایت سے دور چلے جائیں گے۔ تو یہ انجیل شریف، توریت شریف جو ہے وہ کسی ایک صرف مذہب کے نہیں بلکہ ھدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہی ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ یہ یقینی طور پر آفٹر ٹائم فار اے گائیڈنس ٹو مین کائنڈ، یہ نہیں لکھا کہ ٹو ورڈ دا جیوش اینڈ دا کرسچن اینڈ مسلم، نو، ٹو مین کائنڈ، پوری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی ہے۔ تو کہاں کہاں یہ انجیل شریف، توریت شریف، زبور شریف پڑھا جانا چاہیے؟ نہ صرف گرجا گھروں کے اندر، نہ صرف معبد اور سیناگوگ کے اندر، نہ صرف ٹیمپل کے اندر، بلکہ ہم ایک ہی وقت میں پڑھیں گے، اور یہ مساجد کے اندر پڑھی جانی چاہیے، یہ گرجوں کے اندر بھی پڑھی جانی چاہیے، یہ ہماری نجی محفل گفتگو کے اندر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، تاکہ ہمیں خدا جو ہے وہ برکت دے اور ہمارے ساتھ وہ جو وعدے اس نے اس کلام میں کیے ہیں وہ پورے کریں۔ آئیں ایک اور حوالہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کی آیت نمبر 4 کو ہم پڑھتے ہیں۔ بالکل یہ قرآن کا ابتدائیہ ہے، یعنی جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، لکھا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب یہاں بیسیکلی تعریف تھی کہ کون سے لوگ جو ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر میں پورا کانٹیکسٹ پڑھ دوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ اور خدا سے ڈرنے والوں کے اوصاف کیا ہیں، تعریف کیا ہے؟
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، جو اس کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر اپنے جو مال ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی خوبی کیا ہے، اور جو کتاب والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو پہلے کی کتابیں سب پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، وہی لوگ کیا ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں جو پہلے کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو اب تو ایک نیا پوائنٹ آ گیا کہ جو پہلے کی کتابوں کو نہ مانے، نہ پڑھے، جو اس کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق حکم نہ دے، زندگی نہ گزارے، وہ تو نجات ہی نہیں پا سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ بخشش نہیں پا سکتا ہے، وہ تو سزا کا مستحق ہے، وہ خدا کی جو ناراضگی ہے وہ اس کے اوپر آئے گی۔ اس لیے پیارے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہم نے وہ باتیں خدا کے الہام اور کلام کی بیان کرنی ہے جو کہ ہمیں روا ہیں اور جس کا حکم خدا دے رہا ہے۔ اگر ہم وہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ خدا کی اینگر، خدا کا جو ناراضگی ہے وہ ہمارے اوپر آئے گی، اور پھر ہم خدا کے اس بڑے انعام کے، خدا کے رحم کے، خدا کی برکت کے کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے پیارے عزیزو کہ ہم ایک اور آیت کا بھی حوالہ اس پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 4 ہے اور اس کی ورس نمبر 136 ہے۔ مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر جو کتاب اس نے اس پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت کا انکار کرے تو وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ہے۔ لکھا فقط دلّا دلالن بعیدا، جیسے ولدوالین کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے کئی پہلے پروگرامز کے اندر، کہ وہ جو گمراہی ہوگی وہ کن پر آئے گی، جو پہلے کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، دوستو، بہن بھائیو، آپ جہاں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اس امید کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں دوستی کا رشتہ پختہ ہوتا چلا جائے، ہم ایک دوسرے کو پڑھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور ایک دوسرے کی بات کو سننے کا، سنانے کا صرف آرڈر نہ کریں، زور پر، تلوار پر، اپنی طاقت پر، اپنی دہشت پر نہیں۔ کامل محبت خوف کو زائل کر دیتی ہے۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ اے رب العالمین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پیارے کلام کے لیے جو ہمارے بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے، دیکھنے والوں کو برکت دے، ہم سبوں کے ساتھ ہو۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، بہن بھائیو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ملیں گے اگلے ہفتے پھر۔ تھینک یو۔